بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ کون سا ہے؟ نماز تہجد ادا کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور کون کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور نماز تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام مسائل کے بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ علمی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خوش قسمت خوش بخت لوگ ایسے ہیں جن کے عمل کرنے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ 3 خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کے اعمال سے اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، حدیث پاک میں جو پہلے نمبر پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو نماز کے اندر صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو میدان جہاد کے اندر صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو ان 3 خوش قسمت لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ نماز تہجد کا اہتمام کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی کام اٹک جاتا، تو اللہ کے نبی انہیں بھی تہجد کی نماز ادا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے تھے، اور جو بھی اللہ سے مانگتے تھے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے تھے، قبول کر لیتے تھے۔ تو سامعین کرام، آپ بھی اس نماز کا اہتمام کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی ایسا کام اٹکا ہے تو آپ اس نماز کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے مشکل کام حل ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دوسری جو اس نماز کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب نماز تہجد ہے، اور جو بندہ بھی نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی محبوب نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، تو اللہ اس کو مشکل میں نہیں ڈالتے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس نماز کا ضرور اہتمام کیجیے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ اس نماز کا وقت کون سا ہے، کس وقت اس نماز کو ادا کریں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، اور وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس نماز کا وقت صرف صبح کا وقت ہے، بلکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت غور سے سن لیجئے کہ جب بھی کسی بندے نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے، چاہے جماعت کے ساتھ یا جماعت کے علاوہ اکیلے، اور تو اس کے بعد اس بندے کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا وقت، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ ایسا سمجھے کہ جو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، بس تہجد کا وقت بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے، افضل یہی ہے کہ صبح کے وقت یعنی سحری کے وقت میں اٹھ کر بندہ اس نماز کو ادا کرے۔ اگر آپ کو ایسا گمان ہے یا آپ کو یقین ہے کہ صبح کے وقت آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی، تو آپ عشاء کے بعد کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے۔ وہ افضل کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا، گرم بستر کو چھوڑنا، یہ نفس کے لیے بہت زیادہ گراں گزرتا ہے۔ تو اسی لیے بندہ مجاہدے کے ساتھ اس نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ تو جس کام میں مجاہدہ ہو، جس کام میں نفس پر جس کام کا کرنا گراں گزرے، تو اس کام میں اللہ رب العزت اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے
یہ ٹائم جو ہوتا ہے صبح صادق، یہ مجاہدے کا کام ہوتا ہے، بسترے کو چھوڑنا، وضو کرنا، نیند کو چھوڑنا، تو اس لیے اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس نماز کو اپنی محبوب نماز قرار دیا ہے۔ اب جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رکعت کتنی پڑھ سکتے ہیں، کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو سامعین کرام، کم سے کم اس کی رکعت آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی حسب توفیق پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھنی ہیں۔ اور اگر آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے اور صورت نہیں آتی تو ایک ہی صورت کو بار بار آپ ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مختلف صورتیں آتی ہیں تو پہلی رکعت میں کوئی اور پڑھ لیں، دوسری میں اور پڑھ لیں۔ اگر ایک ہی صورت آتی ہے تو ہر رکعت میں آپ ایک ہی صورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نفل نماز یعنی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کی نیت کیسے کریں؟ تو سامعین کرام سن لیجیے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی نیت کافی ہو گئی۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو یہ مستحب عمل ہے، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد، منہ قبلہ کی طرف اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر آپ نے جس طرح اور نوافل ادا کرتے ہیں بالکل اسی طرح ان کی نوافل ادا کرنی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھے چند مسائل جو آپ کو بتائے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان مسائل کا سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔